بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 73 کھولیں، 73، عوامل کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم حروف جارہ جو کہ 17 ہیں ان کو سمجھیں گے، ان کا ترجمہ سمجھیں گے، لیکن ان تک مربوط انداز میں پہنچنے کے لیے آپ کو یہ پورا صفحہ پڑھنا پڑے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ 8 مرفوعات ہوتے ہیں، 12 منصوبات ہوتے ہیں، 2 مجرورات ہوتے ہیں، تو کوئی بھی لفظ جب مرفوع ہوتا ہے، جیسے مبتدا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو مرفوع کر کون رہا ہے؟ جو اس کو مرفوع کر رہا ہے وہ اس کا عامل ہے اور یہ اس کا معمول ہے۔ اسی طرح خبر مرفوع ہوتی ہے تو خبر کو مرفوع کون کر رہا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو فاعل کو مرفوع اس کا فعل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نائب فاعل کو اس کا فعل مرفوع کر رہا ہوتا ہے۔ مفعول بھی، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز، مستثنی، مفعول مطلق، ان سب کو منصوب کرنے والا ان کا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 اسم اور 2 خبر ہم نے مرفوعات میں بھی پڑھے، منصوبات میں بھی پڑھے، تو ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ ان سے پہلے حروف مشبہ بالفعل ہے تو وہ اپنے اسم کو نصب اور اپنے خبر کو رفع دے رہے ہوتے ہیں تو وہ عامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عامل جو ہے کبھی حرف ہوتا ہے، کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، اور کبھی عامل لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ معنوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے مبتدا اور خبر ہے تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں کا عامل ہے ابتدا۔ اب وہ ابتدا یعنی مبتدا بھی ابتدا کی وجہ سے عامل، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور خبر بھی ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اب وہ ابتدا کیا چیز ہے؟ وہ لفظوں میں نہیں ہے، چونکہ زیدن قائمن میں زیدن شروع میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اور قائمن کے بارے میں بھی ایک قول کے مطابق ابتدا اس کو رفع دے رہا ہے، جو ابتدا مبتدا کو رفع دے رہا ہے وہی ابتدا خبر کو رفع دے رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا خبر کو رفع دے رہا ہوتا ہے اور مبتدا کو ابتدا رفع دے رہی ہوتی ہے، تو مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے، تو اس صورت میں خبر کا عامل پھر لفظوں میں موجود ہے۔ تو یوں عامل کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے۔ عامل معنوی تو یہی ہے، اور عامل لفظی کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ تو حروف بھی اسی طرح، پھر حروف کبھی فعل پر عمل کرتے ہیں، کچھ حروف اسم پر عمل کرتے ہیں، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور حروف جو ہوتے ہیں، حروف جارہ وہ تو ہو گیا۔ اسم جو ہوتا ہے وہ اسم عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی فعل پر عمل کرتے ہیں، کبھی اسم پر عمل کرتے ہیں، تو یوں ان کے آپس میں کچھ تال میل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حروف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، وہ تو کبھی معمول نہیں بنتے، وہ صرف عامل بنتے ہیں، لیکن اسم اور فعل جو ہے یہ عامل بھی بنتے ہیں، یہ معمول بھی بنتے ہیں۔ اب کتاب دیکھیں، عامل کی 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل ہے جس کا تلفظ ہو سکے، تلفظ کا مطلب یہ کہ جو منہ سے ادا ہو سکے، چاہے لفظوں میں موجود ہو، جیسے جاء زیدن میں جاء، یہ لفظوں ہم جب کہتے ہیں جاء زیدن تو میرے منہ سے جاء کا لفظ نکلا، اور اس مثال میں جاء زیدن میں جاء فعل ہے، عامل ہے، زیدن کو رفع دے رہا ہے اور لفظوں میں موجود ہے۔ اور یا پھر محذوف ہو، جیسے یا عبداللہ، یہاں ادعو فعل محذوف ہے، یہ کیا ہوا؟ یا عبداللہ میں جو عبدہ منصوب ہے اس کو نصب دینے والا ادعو فعل ہے، کیونکہ یہ ادعو فعل کا مفعول بھی ہے۔ اب وہ ادعو فعل کہاں ہے؟ اس کی جگہ یا ہم کہتے ہیں، اور یہ یا جو ہے یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے قائم مقام ہے ادعو فعل کے۔ ادعو فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی عامل لفظی ہی کہلاتا ہے، کیونکہ ادعو فعل ایک لفظ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یا عبداللہ میں عبدہ کو نصب دینے والا کون ہے تو جواب دیا جاتا ہے ادعو، تو جب منہ سے ایک لفظ ادا ہو رہا ہے ادعو کا لفظ، تو اس کا مطلب ہے یہ عامل لفظی ہے۔ عامل معنوی وہ عامل ہے جس کا تلفظ ہی نہ ہو سکے، جیسے زیدن قائمن میں زیدن اور قائمن دونوں کا عامل معنوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابتدا۔ وہ کوئی لفظ نہیں کہ اس لفظ کو ہم کہیں یہ والا لفظ عامل کر رہا ہے۔ عوامل لفظیہ کا بیان۔ عوامل لفظیہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم میں عمل کرنے والے حروف، فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف۔ آپ کہیں گے فعل مضارع کیوں کہا؟ فعل کی تو ماضی بھی ہے، امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل امر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل نہیں جو ہے یہ دراصل فعل مضارع ہی ہے جس کے شروع میں لائے نہیں داخل ہو جاتی ہے جو کہ جزم کرتا ہے لا، تو یہ حروف عاملہ میں سے فعل نہیں پر جو لا ہے، لا تضرب، تو یہ جو تضرب فعل مضارع تھا اس کو جزم دینے والا لا ہے، اور لا حرف ہے، تو یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ اس کی تفصیلات سب کی انشاءاللہ آگے چل کر آئیں گی۔ اسم میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ 4 ہیں، حروف جارہ،
یہ 17 ہیں، حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں، ما ولا مشبہتین بلیسا یہ 2 ہیں، ما اور لا، اور لا نفی جنس یہ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے سب سے پہلے قسم ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ وہ حروف جو اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں، اسم سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے وہ اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جیسے فی الداری میں فی حرف جر ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں۔ یہ شعر آپ اچھی طرح یاد کر لیں، باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اب ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیں تاکہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے۔ با کا مطلب ہے بازر بی، بازر بی کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، کا، کی، کے، کو، میں، پر، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں، جیسے وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، تو یہ جو باللہ میں لفظ اللہ کے شروع میں جو با ہے یہ زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا بازر بی کا مطلب ہے کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بازر بی ہے اس کا ترجمہ ہے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ دوسرا حرف تا، تا سے مراد تا زبر تا، یہ ہمیشہ لفظ اللہ سے پہلے آتا ہے، جب بھی استعمال ہوتا ہے تاللہ، اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے تاللہ لاکیدن اصنامکم، تو تاللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، تا کا مطلب ہے قسم، بہت آسان ہو گیا، اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کاف کا مطلب ہے کاف زبر کا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، تو کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا۔ کمثلہ میں مثل کا ترجمہ بھی جیسا ہے، تو یہاں ہم کہیں گے کاف یہاں پر زائد ہے، تو کبھی اگر مثل کے بغیر ہو، جیسے زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، اب یہاں پر کاف کا ترجمہ ہے کی طرح، جیسا، زید شیر جیسا ہے، تو اس کا ترجمہ تشبیہ دینے کے اعتبار سے کرتے ہیں، جیسا، جیسی، جیسے، کی طرح، کی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ لام کا مطلب ہے لام زبر لا یا لام زیر لی، یہ کبھی لا ہوتا ہے کبھی لی ہوتا ہے، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ اب یہ جو لام یا زیر لی ہے، یہاں لام زیر لی ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اگر ضمیر نہ ہو کوئی، اس میں ظاہر ہو، لی زیدن، الحمد للہ، لفظ اللہ سے پہلے لام زیر لی ہے، اس لام زبر لا یا لام زیر لی کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ یہ جہاں لی آتا ہے وہاں لا نہیں آ سکتا، جہاں لا آتا ہے وہاں لی نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ آپ خود غور کر لیں، آہستہ آہستہ کلام عرب جیسے ہی آپ کے سامنے عربی زبان آتی جائے گی، غور کرتے جائیے گا کہ کہاں لام زبر لا لگاتے، کہاں لام زیر لی لگاتے۔ عام طور پر جو اسماء کے شروع میں لام آتا ہے وہ لام زیر لی ہوتا ہے، ضمائر کے شروع میں لام زبر لا آ جاتا ہے، سوائے لام یا زیر لی کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، للہ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگلا حرف ہے واو، واو زبر وا، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اور، لیکن وہ حرف جر نہیں ہے، وہ حرف عطف ہے، وہ جر نہیں دیتا۔ زید و عمر، یہ والا واو ہمیشہ جو ہے نا جر نہیں، کبھی بھی جر نہیں دیتا۔ جو واو جر دیتا ہے وہ ہوتا ہے قسم کے معنی میں، واللہ، اللہ کی قسم، یا پھر وہ واو ربا کے معنی میں آتا ہے، کبھی ربا کا ترجمہ ہوتا ہے بہت سے، تو واو اگر ربا کے معنی میں ہو، جیسے ورجل، بہت سے لوگ، وعالمین، بہت سے علماء، تو یوں یہ واو ربا کے معنی میں آتا ہے۔ عام طور پر یہ واو قسم کے لیے آتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتوں کے شروع میں قسم ہے، زیادہ تر میں یہ واو کا استعمال ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے لا اقسم کا لفظ استعمال کیا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ والنجم واللیل والضحیٰ والطور، تو یہ سب جگہ جو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سب کو جر دے رہا ہے واو۔ واو کا ترجمہ ہے قسم۔ منز اور مز دونوں کا ترجمہ ہے سے، یہ کسی چیز کی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں، مز یومین، منز یومین، 2 دن سے۔ اور خلا کا مطلب ہے سوائے، خلا زیدن، جاء القوم خلا زیدن، قوم آ گئی سوائے زید کے۔ ربا کا ترجمہ ہے بہت سے، اور یہ کبھی ربا بھی آتا ہے، ربا، اور کبھی اس کے بعد ماں بھی آ جاتا ہے۔ 14ویں پارے کا جو پہلا لفظ ہے ربما یود الذین، وہ یہی والا ہے، تو جب ماں آ جاتا ہے تو پھر یہ فعل کے اوپر بھی داخل ہو سکتا ہے، اگر ماں نہ ہو تو پھر یہ فعل پہ نہیں آ سکتا، یہ حرف جر ہے۔ رب عالمین، بہت سے علماء، اب اس کا ترجمہ بہت سے بھی ہو سکتا ہے، بہت کم بھی ہو سکتا ہے، رب عالمین، بہت کم علماء، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ حاشا کا ترجمہ ہے سوائے، جاء القوم حاشا زیدن، بے قوم آ گئی سوائے
زید کے۔ من کا ترجمہ ہے سے، میں گھر سے نکلا، خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا۔ عدا کا مطلب ہے سوائے، جال قوم عدا زیدین، قوم آ گئی سوائے زید کے۔ فی اور عن، فی کا مطلب ہے میں، فی المسجدی، مسجد میں، فی نفر، ہم کہتے ہیں نا فی نفر، تو یہ 100%، 100 میں سے 100، یہ فی عربی کا ہے لیکن صد فارسی کا ہے۔ 100% عجیب لفظ ہے، 100 اردو کا ہے، فی عربی کا ہے اور صد فارسی کا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے سے، ان زیدن، زید سے، اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بابت، بارے میں، ان الداری، گھر کے بارے میں، ان رجل، مرد کے بارے میں، ان زیدن، زید کے بارے میں۔ علی کا ترجمہ ہے پر، علی، علی الکرسی، کرسی کے اوپر۔ حتیٰ کا ترجمہ ہے تک یا یہاں تک، ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حتیٰ کے، اور الی کا ترجمہ ہے تک۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کا ترجمہ لکھ لیں، ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس سے آپ کی عربی بولنے میں بھی آسانی ہوگی اور عربی زبان بہت ساری سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ قرآن کریم میں جتنی جگہ یہ الفاظ ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔